اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت بلى. فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده امامك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ تھا کہ آپ نے فرمایا اے غلام کیا میں تمہیں کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ ان کلمات کی بدولت اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں فرمائیے وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ سبحانہ و تعالی کو تم اپنے پاس سامنے پاؤ گے. اللہ کو آسانیوں میں یاد رکھو پہچانو اللہ ذوالجلال تمہیں شدت میں یاد رکھیں گے. جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد مانگو. یہ اس روایت کا ابتدائی حصہ ہے جس کے بارے میں پہلے 2-3 مجلسوں میں آپ بھائی گفتگو سن چکے. یہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بات ابتداً ہی ارشاد فرمائی کہ کیا میں تمہیں چند کلمات نہ بتلاؤں کہ جن کلمات کی بدولت ینفعک اللہ بہن اللہ تمہیں ان کی بدولت فائدہ پہنچائے. یہ جملہ بھی اپنی جگہ قابل غور ہے. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ بات چلتی ہے کہ کوئی خیر خواہ، کوئی بزرگ،
کوئی تجربہ کار، کوئی سمجھدار آدمی وہ اپنے احباب کو، دوستوں کو، مریدوں کو، حلقہ اثر کو بسا اوقات بات کہتا ہے، بات بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑی راز کی بات ہے، یہ بڑا ایک عظیم نقطہ تمہیں بتلا رہا ہوں، پلے باندھ لو، تمہیں فائدہ ہوگا اس سے۔ یہ ہمارا تقیہ کلام بزرگوں کا بھی ہوتا ہے کہ ایک تجربے کی بات تمہیں بتلا رہا ہوں، بڑی مشکل سے یہ حاصل ہوا تجربہ، اس پہ عمل کرو، تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ مگر ہماری گفتگو میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی گفتگو میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کی ہر بتلائی ہوئی بات میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آپ کی ہر فرمودہ بات، ہر ارشاد آپ کی زبان سے نکلا ہوا، وہ امت کی خیر خواہی اس میں، امت کی بھلائی اس میں، امت کی بہتری اس میں۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں، ہمارے والدین ہم پہ ظلم کر سکتے ہیں، ہمارے بھائی ہم پہ زیادتی کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کسی سے زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ خیر خواہی کرتے ہیں۔ اس رسول کا تو وصف ہی اللہ نے یہ فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہاری تنگیاں تمہاری نہیں محمد کی تنگیاں بن جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری پریشانیاں نہیں بلکہ میرے نبی کی پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ جن کا وصف یہ ہو وہ ہمیں جو بھی بتلائے گا ظاہر ہے کہ وہ فائدے سے خالی، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس عقیدے کے باوجود آپ سمجھیے، اس عقیدے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ ینفعک اللہ بہن، میں تمہیں کچھ کلمات بتلا رہا ہوں، ان کلمات کی بدولت اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ سمجھے بات؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات پلے باندھ لو، اس پہ عمل کرو، تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کام کی باتیں ہیں، ان کاموں پہ کرنے، ان کو محفوظ کر لینے، ان کو ضبط کر لینے سے اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ فائدہ پہنچانا، فائدہ دینا، فائدہ نصیب ہونا یا فائدہ پہنچنا، یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے پاس، کہ یہ کلمات کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، یہ کلمات کتنے ہی بہتر کیوں نہ ہوں، لیکن اور ان کلمات پہ تم حفاظت بھی کیوں نہ کرو، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے گا تمہیں فائدہ۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کلمات سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ نبی اور عامی آدمی کی تعلیم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کا ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن تعلق اور امید اور وابستگی اپنے اللہ سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ بولتا ہے، نہ وہ اللہ کی رضا کے بغیر کہتا ہے، نہ اللہ کے چاہنے کے بغیر وہ کچھ چاہتا ہے۔ نبی اور عام آدمی کے مابین فرق ہی بنیادی یہ ہے، ہم تو اپنی طرف کوئی نہ کوئی نسبت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ ذو الجلال کی نسبت سے کرتے ہیں۔ اللہ اس لیے فرمایا کہ بیٹا الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، ایسے کلمات نہ بتلاؤں کہ جس کی بدولت اللہ تمہیں فائدہ دے، کہ اللہ ذو الجلال کے علاوہ تو کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے ہی نہیں۔ کلمات کیا ہے؟ کلمات تو کچھ نہیں ہے، کلمات سے نہیں بلکہ فائدہ کس سے پہنچتا ہے؟ اللہ سے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کلمات اللہ کی رحمت کا سبب بن جائیں، وہ کلمات اللہ کی رحمت کا، جس طرح اعمال ہیں وہ اللہ کی رحمت کا، اعمال ذریعہ نجات نہیں ہیں، اعمال ذریعہ نجات اللہ ذو الجلال کی رحمت ہے۔
ذریعہ نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی جنت میں عمل کے بدولت داخل نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی بھی تم میں جنت میں عمل کے ساتھ عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جسارت کی اور عرض کیا کہ ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی حضور؟ فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی نہیں الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ دے. یعنی جس طرح عمل ذریعہ ضرور ہے، معال اور نتیجہ نہیں. جنت تو نتیجہ ہے اللہ کی رحمت کا. اللہ ذوالجلال بھائی پکڑ لیں، معمولی گفتگو پہ پکڑ لیں، معاف فرما دیں تو زندگی بھر عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہنے والا آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے. یہ تو مالک کی مرضی ہے نا. یعنی آخری زندگی بھر اسی عقیدے پہ گزار گیا وہ، لیکن آخری چند لمحوں میں کچھ نماز نہیں پڑھی، کوئی نماز نہیں. آیا نا ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا قل لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پڑھ لیا اس نے. حضور پھر کیا حکم ہے؟ 5 نمازیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، صبح کی تم نے پڑھنی. حضور اور کیا حکم ہے؟ رمضان آ جائے تو روزے رکھنے. حضور اور کیا حکم ہے؟ مال اللہ نے دیا ہو تو زکوٰۃ دینی ہے. حضور اور کوئی حکم بھی ہے؟ حج بھی کرنا ہے اگر تمہیں استطاعت ہو. اللہ کی قسم میں اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. ابھی مسجد سے باہر نکلتا ہے، گرتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، موت کا سبب بن جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں جس کو جنتی دیکھنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو. ایک عمل نہیں کیا، نیکی کا ایک عمل نہیں کیا، صرف آیا ہے اور آ کے کلمہ پڑھا ہے اور سبق اتنا سیکھا ہے کہ نمازیں 5 ہیں اور کہتا ہے کہ یا جناب میں اس سے نہ کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا. کمی اور زیادتی کا تو موقع ہی نہیں ملا، لیکن اسی کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی اس کو دیکھ لو، یہ جو جانے والا ہے. یہ تو اس مالک کی مرضی ہے بھائی. تو جنت بھی اعمال کے ذریعہ نہیں، اعمال. اسی طرح یہاں بھی کلمات ذریعہ ہیں، کلمات بھی یعنی فی نفس ہی بذات ہی وہ کلمات نہیں. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ینفعک اللہ بہن، ان کلمات کی بدولت اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا. پہلا سبق ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشاد میں سمجھا دیا. پھر وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا لفظ یہ ہے احفظ اللہ یحفظک. اللہ کے دین کی، اللہ کے حدود کی، اللہ کے احکام کی، اللہ کے فرامین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا، اللہ تمہاری نگرانی کرے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے احکام کی حفاظت. حکم تو سارے ہی ہیں، آپ سنتے رہے، لیکن ان میں ایک حکم جو پچھلے درس میں عرض کر رہا تھا وہ یہ بھی ہے کہ جو قسم اٹھاؤ اس پہ پکے رہو. جو قسم اٹھاؤ اس پہ پکے رہو، اس کی مخالفت نہ کرو. اللہ کا نام لے کے، اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کا نام لے کے، اللہ کو گواہ بنا کے تم ایک بات پختہ کرتے ہو، پکی کرتے ہو اور پھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہو. سلف کا ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلف کا معمول تو یہ تھا، حال تو یہ تھا کہ وہ حت الغصہ اللہ کی قسم کھاتے ہی نہیں تھے. اگر چاروں ناچار نوبت آ گئی تو پھر اس کی خلاف ورزی سے ڈرتے تھے. اگر خلاف ورزی ہونا نہیں، شبہ پڑ گیا. ایک تو ہے خلاف ورزی ہو جانا، ایک ہے کہ شبہ پڑ جائے اس کے بارے میں کہ یہ مجھ سے غلطی، قسم تو میں نے لی لیکن اس میں کچھ اشتباہ پڑ گیا، وہ پکا رہا اس قسم پہ یا نہیں، تغافل تو نہیں مجھ سے ہو گیا. تو شبہ پڑنے پہ بھی کفارہ ادا کیا کرتے تھے. شبہ پڑنے پہ ہے تو کفارہ تو تب ہے نا جس وقت وہ غلطی کر لے، حلف توڑ دے، پھر اس پہ کفارہ. ایک حلف وہ ہے حلف دیتا ہے،
اور قصدن ارادتن، اور پکا ہو کے پھر اس کی مخالفت کرتے، کہتے اس کا کفارہ نہیں ہے، بعض علماء کہتے اس کا کفارہ نہیں، اس نے تو ایسا جرم کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے کہ جان بوجھ کے قصدن ارادتن اس نے اللہ ذو الجلال کی قسم اٹھا کے جھوٹ بولا ہے اور غلط کام کیا ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ کفارہ تو اس کا ہے جو انسان سے قسم کھانے کے بعد پھر غلطن سہون خطان یا اس طرح کام ہو جاتا ہے۔ بہرحال صحیح یہی ہے کہ اس کا بھی کفارہ ہے، اس کا بھی کفارہ ہے۔ کفارے کی کیفیت تو یہ ہے نا 3 روزے رکھے جائیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، وہ علیحدہ مسئلہ۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سلف اگر قسم اللہ کی اٹھائی جاتی اور اس کے پورا نہ ہونے میں بھی شبہ ہوتا کہ میں اس کے پکا نہیں شاید رہ سکا تو وہ اس کی بھی قسم اٹھاتے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حضرت یزید ابن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب قول کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان میں سے ایک حامل عرش، وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اتنا خوف زدہ ہوتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ اس کے رونے سے یوں سمجھیے کہ نہر جاری ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے سبحانک ما تخشا ما نخشا حقا خشیتک، اللہ تو پاک ہے، تو اس سے ڈرنے کا مجھ سے حق ادا نہیں ہو سکا۔ اتنا رونے دھونے کے باوجود بھی، اتنی غمناکی کے باوجود بھی، اتنی پریشانی کے باوجود بھی، وہ اللہ کا فرشتہ جو کبھی غلطی نہیں کرتا، طرفت عین اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، پھر بھی وہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے کہ زاروں قطار روئے جا رہا ہے، زاروں قطار روئے جا رہا ہے، اور روتے روتے یہ اللہ ذو الجلال سے عرض کرتا ہے کہ اللہ اس سے ڈرنے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ فیقول اللہ سبحانہ وتعالی لیکن الذین یحلفون باسمی کاذبین لا یعلمون ذلک، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو میرا نام لے کے قسم اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، انہیں میرا کوئی ڈر نہیں، انہیں میرا کوئی خوف نہیں، وہ میری پکڑ اور میرے عذاب سے بالکل بے خوف ہیں اور نڈر ہوئے ہیں۔ تو اتنا ڈر رہا ہے، کچھ کرنے کے نہ کرنے کے باوجود بھی اتنا ڈرے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، اور ایک وہ بھی ہیں جو میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور پھر بے خوف ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ آج بازار میں ہوتا ہے، کچہریوں میں ہوتا ہے، یعنی جھوٹی قسمیں قسم در قسم کھائے جا رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی اللہ کے ہاں پکڑ بھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج بین الجمرتین، فرماتے ہیں کہ دونوں جمرات کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھیے ایک جمرے کو کینکریاں مار چکے، دوسرے جمرے کو ابھی کینکریاں مارنی ہیں، ان کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے من اقتطع مال اخیہ بیمین فاجرۃ فلیتبوأ مقعدہ من النار لیبلغ الشاہد منکم الغائب ثلاث مرات 3 بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اور یہ الفاظ دہرائے اس موقع پہ کھڑے ہو کے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا مال جھوٹی قسم سے کھاتا ہے، اپنے بھائی کا مال جھوٹی قسم سے ہڑپ کر جاتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ سمجھ لے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام جمرتین کے مابین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے بھائی کا جھوٹی قسم کھا کے جو مال ہڑپ کرتا ہے کہ یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا حصہ ہے، اس میں بھائی کا اللہ کی قسم کوئی حصہ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنمی ہے، یہ جہنم اپنے لیے اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، جہنم کا ایندھن اور جہنم کا بالن بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے اور سن لیجیے، حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور ساتھ اس میں پہلی روایت میں یہ بھی آپ نے فرمایا فَلْيَشْهَدْ لِيُبَلِّغْ شَاهِدُ غَائِبَكُمْ، جو یہاں میری یہ بات سن رہے ہیں
وہ اس بات کو محفوظ کر لیں اور جو میرے یہاں ساتھی موجود رہی ہیں ان کو میری یہ بات پہنچا دو، ساتھیوں کو یہ بات پہنچا دو کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بیمینہ حرم اللہ علیہ الجنہ واوجب علیہ النار قیل یا رسول اللہ وان کان یسیرا قال وان کان سواکا وفی روایت مسلم وان کان قضیبا من عراق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا قسم میرا نام لے کے قسم کھاتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کرتا ہے، کھا لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، قسماً میرا نام لے کے قسمیتاً، اور وہ اس میں جھوٹا ہے، فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام ٹھہرا، وہ جنت نہیں جائے گا۔ فرمایا وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارِ، جہنم کو اس کے لیے اللہ نے واجب ٹھہرا دیا۔ قیلا یا رسول اللہ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا، حضور ایک کوٹھی نہیں، ہاں ایک ایکڑ نہیں، اگرچہ تھوڑا ہی مال کیوں نہ ہو، کم مال ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا، وہ زیادہ مال تو کجا رہا، اگر ایک مسواک بھی اس طرح مسواک بھی اٹھا لے گا، قبضہ کر لے گا، تو تب بھی اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ بتلائیے مسواک کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اور مسواک بھی جناب کس کی؟ وہ یہ ہمارے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نہیں، 16 17 20 25 روپے والے، یہ نہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ جناب وہ 2 روپے کی 3 روپے کی 5 روپے کی جو قیمتی مسواک آتی ہے، وہ بھی ہے نا، وہ حرم میں جال کی مسواک ہے آتی ہے، وہ 2 ریال کی دیتے ہیں، یہاں کتنے بنے 30 روپے، 2 ریال کی دیتے ہیں وہ یہ قیمتی روایت نہیں۔ فرمایا کہ یہ مسواک اگرچہ پیلو کی ہی کیوں نہ ہو، پیلو کی مسواک، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ون کی ہی مسواک کیوں نہ ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ ون کی تازہ مسواک کیوں نہ، ابھی توڑ کے لگایا۔ دوسرا کہہ سکتا میں بھی جا کے توڑ کے لے آ سکتا، ایک ہی دور کی گل ہے، اور ورنہ بوٹا کھلوتا ہے میں انہیں توڑ کے لے آ سکتا۔ یعنی ایک تو ہے نا وہ اس کو سنبھال کے رکھا، وہ خشک ہو گئی، کام کے قابل آ گئی، ہمیشہ آگے 2 3 ماہ 4 ماہ کام آئے گی، نہیں، تازہ ترو تازہ مسواک، وہ بھی اگر جناب اس طرح کسی کی قبضہ کر لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز۔ یہ مت سمجھو کہ جناب ایکڑ اور ایک جناب کیا ایک مرلہ 2 مرلے نہیں، ایک بالش کے برابر مسواک بھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ جو اپنے بھائی مسلمان بھائی کے زمین پہ قبضہ کرتا ہے، زمین پہ جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، ہاں اپنے لیے جناب سمجھتا ہے کہ میں ذمہ دار بن گیا ہوں قبضہ کر کے، ہاں فرمایا کہ قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے کا طوق بنا دی جائیں گی، 7 زمینوں کو جناب اکٹھا کر کے اس کی چکلی نگاہ کے جناب اور نگاہ کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کس کی ہمت ہے جناب وہ بوجھ برداشت کر سکے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا امة على يمين عاصمة ولو على سواك رطب الا وجبت له النار او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو آدمی بھی اس ممبر کے پاس، میرے اس ممبر کے پاس کھڑے ہو کے قسم کرتا ہے۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف میں صحابہ کرام کے دور میں قسم کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد نبوی میں ممبر کے پاس آ کے، جس طرح آج ہے نا چلو مسجد میں چل کے قسم اٹھاؤ، ہمارے ہاں بھی یہ چلتا ہے چلو مسجد میں چل کے قسم اٹھاؤ، یہ تو علیحدہ مسئلہ ہے ہمارا مسلمانوں کا، ہمارے ذوف الاعتقادی کا عالم یہ کہ کسی کو کہو مسجد میں چل کے قسم اٹھاؤ تو مسجد میں جا کے قسم اٹھا لے گا، اس کو کہو کہ حضرت کے دربار پہ چل کے قسم اٹھانے، ہاں نا بزرگ مار دیں گے، حضرت کے دربار پہ جا کے قسم نہیں اٹھائیں،
ان کے دروازہ ان کا کنڈا پکڑ کے دروازہ نہیں اٹھائیں گے. مسجد اللہ کی مسجد میں قرآن بھی سر کے پہ رکھ کے پھر بھی جناب وہ قسم اٹھا لیں گے, آبادہ ہو جائیں گے, لیکن وہاں جا کے قسم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہمارے کمزوری, عقیدے کی کمزوری کا عالم یہ ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یعنی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہیں. ہاں, جس نو اسی پنجابی جاننے ہیں کچھ انہوں لاگے تھے کہ رب نے لاگے, اسی کچھ ان تو ڈرنے ہیں, رب کو ڈرتے ہی کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اس ممبر پہ کے پاس کھڑا ہو کے, یعنی مسجد میں کھڑا ہو کے اس طرح جھوٹی قسم کھاتا ہے, یمین عاصمہ, اور لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے, ولو علی سواک رطب, اگرچہ تازہ مسواک ہی کیوں نہ ہو, الا وجبت لہ النار, مگر اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی. یعنی معمولی چیز بھی اگر مسلمان بھائی کی جناب اس طرح مال ہڑپ کرتا ہے, کھاتا ہے, جھوٹی قسم میرا نام لے کے, تو اللہ ذو الجلال اس کو جہنم میں پھینک دے گا. یہ ہے قسم کی حفاظت کا حکم اور اس کی خلاف کرنے کا نتیجہ. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے, ایمانداروں کے اوصاف میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن اپنے قسموں کی حفاظت کرتے ہیں. جو قسم اٹھاتے ہیں وہ پکی کرتے ہیں, اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اللہ ذو الجلال ہمیں بھی اہل ایمان کے اوصاف کے ساتھ متصف فرمائے, اور قسم جو اٹھائیں تو پھر اس کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.